میرا بندہ جتنا میرا قرب اس چیز سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کر دی ہے، اس کے سوا کسی اور چیز سے وہ میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، یعنی میں ہی اس کا کارساز ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز سے حاصل ہوں گی۔ فرائض پر جو عمل کرے اس کے متعلق فرمایا اس کو میرا قرب عطا ہوتا ہے، اور نوافل کے متعلق فرمایا کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، اس کے بازو بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، گویا اس کا سارا وجود میرا وجود ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ نوافل کو کیا فضیلت ہے؟ در حقیقت فرائض اور نوافل کی نسبت وہی ہے جیسے انسانی جسم کے ڈھانچے اور اس کے حسن کی نسبت ہے۔ فرائض کو قرب سے باندھنے کے بعد فرمایا اگر محبت الہی چاہتے ہو جسے ولایت کہا گیا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی محبت الہی پیدا کرو، یعنی نوافل کے ذریعے اس کا قرب ڈھونڈو، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ایسی محبت تم سے کرے گا کہ تمہارا وجود اور خدا کا وجود ایک ہو جائیں گے۔ یہ وہ خدا سے لے کر بندوں تک، مومنوں تک ایک توحید پیدا ہوتی ہے جس کے بعد ناممکن ہے کہ اس توحید خالص پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے۔ جب قیام نماز کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں تو یہ مراد نہیں ہے کہ صرف فرائض پر آپ کافی راضی ہو جائیں۔ فرائض پر راضی ہونا ویسے بھی نقصان کا سودا ہے، کیونکہ فرائض کی نوافل حفاظت کرتے ہیں، یعنی دوسرا اعلیٰ مقصد تو اپنی ذات میں ہے ہی بہت حسین مقصد، علاوہ ازیں بھی اگر فرائض ہی ہوں صرف تو جب بھی کوئی حملہ ہو، جب بھی کوئی کمزوری واقعہ ہو تو فرائض پر اثر پڑتا ہے، وہ جھڑنے لگتے ہیں۔ جو صرف فرض پڑھنے والے لوگ ہیں ان پر بھی بیماریاں آتی ہیں، ان پر بھی تھکاوٹیں آتی ہیں، ان پر بھی کئی قسم کے عوارض آتے ہیں، جس کے نتیجے میں چونکہ ان کے پاس صرف فرض ہی ہوتے ہیں، جب وہ کمی کریں گے فرائض میں کریں گے۔ جن کے فرائض لپٹے ہوئے ہیں نوافل میں، فرائض پر حملہ ہونے سے پہلے نوافل اپنی قربانی بخشتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں اپنی، اور آگے کھڑے ہو جاتے ہیں فرائض کے۔ چنانچہ بہت ہی شدید کوئی مصیبت اور مشکل اور الجھن پیش آ جائے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ نوافل پڑھنے والوں کے فرائض ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ جسم تو آپ کو عطا ہو جائے گا فرائض کے ذریعے، وہ حسن بھی تو چاہیے جو خدا تعالیٰ کو کھینچے اپنی طرف، وہ خدائی کا حسن ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ خدا کے لیے اپنے ذات کی خاطر جذب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو حسن بھی خدا سے ہی مانگنا پڑے گا۔ صفات باری تعالیٰ اس کی اپنائیں گے تو آپ کی ذات میں وہ حسن پیدا ہوگا جو اللہ کے لیے باعث کشش ہے، جس کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے۔